ایران کا کہنا ہے کہ غیر ملکی پشت پناہی میں گزشتہ دنوں ایران میں تخریب کاری کے واقعات میں 3000 سے زائد افراد مارے گئے۔ مارے جانے والوں میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور عام شہری بھی شامل تھے، جبکہ تخریب کاری کے واقعات میں 2427 ایرانیوں کو شہید قرار دے دیا گیا ہے۔ جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا گیا تھا، جس کے باعث انٹرنیٹ سروس بھی معطل رہی، جبکہ جلاؤ گھیراؤ بھی کیا گیا۔ چلی میں جنگل میں لگنے والی شدید آگ کے نتیجے میں کم از کم 19 افراد اب تک مارے جا چکے ہیں، جبکہ حکومت نے بڑے پیمانے پر انخلاء کی کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور 30 سے زائد آگ کے واقعات پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور تیز ہواؤں نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ چلی حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ رات کے وقت موسم کی بہتری سے کچھ مقامات پر آگوں پر جزوی قابو پایا گیا، تاہم بڑی آگ اب بھی لگی ہوئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اصل تشویش یہ ہے کہ کئی جگہوں پر آگ پر قابو تو پا لیا گیا ہے، مگر مزید نئی آگ بھڑک سکتی ہے۔ متاثرہ افراد اپنے تباہ شدہ گھروں کے ملبے میں اپنی بچی کچھی اشیاء تلاش کر رہے ہیں، جبکہ فائر فائٹرز قریبی علاقوں میں آگ بجھانے میں بھی مصروف ہیں۔ 51 سالہ ایک خاتون کا کہنا تھا جو اپنے آبائی گھر کی راکھ پر یادگاریں تلاش کر رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ آگ اس قدر تیزی سے پھیلی کہ فرار کا موقع بھی نہ مل سکا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اب تک 325 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ مزید 1100 گھروں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اب تک 35,000 ایکڑ سے زائد رقبہ جل چکا ہے، جو ایک بڑے امریکی شہر کے برابر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلسل بلند درجہ حرارت، خشک کا ماحول اور تیز ہواؤں نے آگ کو بے قابو کر دیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ چلی اور ارجنٹائن میں نئے سال کے آغاز سے ہی شدید گرمی کی لہر جاری ہے، اور اس ماہ ارجنٹائن کے پٹاگونیا میں بھی بڑے پیمانے پر جنگلاتی آگ لگ گئی تھی۔ امریکہ میں سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو انسانوں کے ہونٹوں کی حرکت کا مشاہدہ کر کے اس کی نقل کر سکتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے انجینئرز نے بتایا ہے کہ وہ ایسا روبوٹ بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں جو بولتے یا گاتے وقت ہونٹوں کی حرکت کو پہلی بار سیکھ کر اس کی نقل کر سکتا ہے۔ روبوٹ نے یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر یہ صلاحیت سیکھی اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر اس پر عمل کی پریکٹس بھی کی۔ انجینئرز کا کہنا تھا کہ جتنا زیادہ روبوٹ انسانوں سے رابطہ کرے گا، اتنی ہی اس کی کارکردگی میں بہتری آئے گی۔ اس سے پہلے دوستو روبوٹس کے لیے انسانوں کی طرح ہونٹ ہلانا کافی مشکل تھا، تاہم یہ کامیابی روبوٹس کے مستقبل کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ گل پلازہ میں سرچ آپریشن کے دوران مزید 30 باڈیز ملی ہیں، جس کے بعد دوستو مرنے والوں کی تعداد 61 تک جا پہنچی ہے۔ مزید لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن چھٹے روز بھی جاری ہے۔ حکومت سندھ کا کہنا ہے کہ لاپتہ افراد کی تعداد 88 ہو چکی ہے۔ تمام 30 باڈیز ایک کراکری کی دکان سے ملی ہے۔ ملبہ ہٹانے کا کام روک دیا گیا ہے، پہلے باڈیز نکالی جا رہی ہیں۔ گل پلازہ میں دوستو آگ لگنے کے بعد لوگوں نے خود کو بچانے کے لیے ایک دکان میں بند کر لیا تھا۔ ان افراد کی آخری موبائل لوکیشن بھی اسی جگہ کی آئی تھی۔ پولیس سرجن نے بتایا ہے کہ مجموعی طور پر 28 باڈیز موصول ہوئی ہیں۔ ابتدائی طور پر 6 باڈی مکمل اور قابل شناخت تھی۔ ڈاکٹر سمیہ سید کا بھی کہنا تھا کہ گزشتہ رات مزید 3 باڈیز شناخت ہونے کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مزید 3 سے 4 ڈی این اے رپورٹس آنے کی توقع ہے۔ آگ کی شدت کے باعث ڈی این اے شدید متاثر ہوئے ہیں، شناخت کا عمل مشکل ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ریسکیو اہلکار 40 گھنٹوں بعد گل پلازہ کی عمارت میں داخل ہوئے اور لاپتہ افراد کی تلاش میں آپریشن شروع کیا، تاہم کام کے دوران بھی عمارت کے مختلف حصوں سے آگ بھڑک اٹھی تھی، جس سے ریسکیو کا کام بھی متاثر ہوا۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دیے گئے غزہ بورڈ آف پیس میں اب تک پاکستان سمیت دوستو 19 ممالک شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اب تک پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ، انڈونیشیا، بحرین، مصر، اردن، قازقستان، ازبکستان اور متحدہ عرب امارات بورڈ میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا، آرمینیا، آذربائیجان، بیلاروس، ہنگری، مراکش اور ویتنام بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کر چکے ہیں۔
یاد رہے دوستو کہ اس بورڈ کا مقصد غزہ کی بحالی کے امور کی نگرانی بتایا گیا تھا، تاہم اس کے چارٹر میں اس کے دائرہ کار کو صرف غزہ تک محدود نہیں کیا گیا۔ امریکہ مختلف عالمی رہنماؤں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کی سربراہی میں قائم اس بورڈ کا حصہ بنے، جس میں مستقل نشست کے لیے $1 ارب فیس مقرر کی گئی تھی۔ اٹلی کے عالمی شہرت یافتہ سیاحتی جزیروں لیپاری اور سسلی کے ساحلی علاقوں میں سمندری طوفان ہیری نے تباہی مچا دی۔ 74 میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے 9 میٹر تک اونچی موجیں پیدا ہوئیں۔ سمندری طوفان سے اٹھنے والی یہ طاقتور لہریں اپنی حدود کو عبور کرتی ہوئی جزیرے میں بنے ہوٹلز اور گھروں میں بھی داخل ہو گئیں۔ گھروں میں داخل ہونے سمندری پانی نے گھر کی قیمتی اشیاء کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سمندری پانی سے جزیرے میں سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ ساحلی علاقوں سے تقریباً 190 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، جن میں ایک نگہداشت مرکز کے 32 رہائشی بھی شامل تھے۔ ساحلی قصبوں میں اسکول تاحکم ثانی بند اور ہنگامی آپریشن سینٹرز فعال کر دیے گئے ہیں، جن میں متاثرہ افراد کو امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ادھر گھروں میں سمندری پانی داخل ہونے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی، جس سے طوفان کی ہولناکی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔